السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عظیم عبرانی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تاریخ میں سب سے زیادہ قبولیت ملی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت اور پیروکاروں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ 13ویں صدی قبل مسیح میں جب دوم خیال کیا جاتا ہے ایکسوڈس شہر میں فرعون تھا اور 1237 قبل مسیح میں فوت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عبرانیوں کی اکثریت ایکسوڈس کی حکمت عملیوں سے سخت تنگ تھی۔ 5 صدیوں تک موسیٰ علیہ السلام سبھی عبرانیوں کے لیے محترم ہستی رہا۔ 500 عیسوی تک اس کی مقبولیت مسیحیت کے ساتھ یورپ بھر میں پھیل گئی۔ 1 صدی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر تسلیم کیا اور اسلام کی ترویج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی بشمول مصر تمام دنیا میں ایک قابل تحسین شخصیت بن کے سامنے آئے۔ آج 32 صدیوں کی مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک سا محترم و مقدس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی مقبولیت کے باوجود اس کے زندگی سے متعلق معتبر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام ایک مصری باشندہ تھا اور اس کا نام مصری ہے، عبرانی نہیں۔ حتیٰ کہ عہد نامہ قدیم میں حکایات موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کرنا بھی مشکل امر ہے۔ وہ بے شمار معجزات کے متعلق ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کو سانپ میں بدل دینا یا جلتی ہوئی راکھ کی نقل کرنا۔ یہ اپنی نوعیت میں معجزات ہیں، مگر ان کو ماننے کے لیے یقین کرنا ایک لازمی شرط گردانی جاتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ایکسوڈس دور میں 84 برس کا تھا، مزید 40 برس تک عبرانیوں کو ساتھ لیے صحرا کی خاک چانتا رہا۔ بلا شک و شبہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اصل کوائف اور حالات زندگی کس نہج پر بسر ہو رہی تھی۔ مختلف لوگوں نے انجیل کی کہانیوں میں طاعون کی 10 وباؤں اور بحیرہ احمر کو عبور کرنے سے متعلق قدرتی توضیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر عہد نامہ قدیم میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق عہد نامہ قدیم کی بیشتر معروف حکایات ہیں، جن کی دیگر دوسری قوموں کی اسطوریات سے گہری مشابہت ہے۔ مثال کے طور پر بابلی اسطورہ اور موسیٰ علیہ السلام اور دلدلی گھاس والی حکایت کی آپس میں حیران کن حد تک گہری مشابہت موجود ہے، جو عظیم اکاوی بادشاہ سارگون سے متعلق ہے اور جس کا دور حکومت 2305 سے 2360 قبل مسیح بنتا ہے۔ عام طور پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 3 اہم کارنامے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اولاً موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ایک سیاسی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس نے عبرانیوں کو مصر سے ایکسوڈس تک رہنمائی فراہم کی۔ اس کے علاوہ انجیل دوم کی پہلی 5 کتابوں کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہی کتابیں موسوی شریعت کو بیان کرتی ہیں اور یہودیوں کے تورات کی بھی تشکیل کرتی ہیں۔ موسوی شریعت قوانین کا مجموعہ ہے، انہی میں احکامات 10 بھی شامل ہیں، اور انہی قوانین نے انجیل کے دور میں یہودیوں کے کردار کی بھی نگرانی کی ہے۔ تورات نے من حیث المجموع اور 10 احکامات بالخصوص لوگوں کے حوالے سے مرتب کیے اور ان کے بے انتہا اثرات کے پیش نظر اس کے مصنف کو ایک عظیم اور متاثر کن شخصیت تصور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم
انجیل کے متعلق یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلا ان کتابوں کا مصنف نہیں تھا، یعنی یہ کتابیں ایک سے زائد مصنفین کی کاوش کا نتیجہ ہیں، کیونکہ کتابوں کا زیادہ تر مواد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ضابطۂ تحریر میں لایا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رائج عبرانی رسوم کی ترتیب و تدوین یا عبرانی قوانین کی تشکیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہو، مگر ہمارے پاس حقیقتاً کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس سے اس کے خط کا تعین کیا جا سکے۔ تیسرا اہم سبب یہ کہ بیشتر لوگ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی وحدانیت کا بانی قرار دیتے ہیں، مگر اس دعویٰ کی کوئی اساس موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمام معلومات کا ماخذ عہد نامہ قدیم ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم میں غیر واضح انداز میں ابراہیم علیہ السلام کو وحدانیت کے فلسفہ کا بانی قرار دیا گیا ہے، مگر یہ بھی تشریح کر دی گئی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتا تو یہودی وحدانیت بھی ختم ہو جاتی۔ اس نے اس کی حفاظت اور اگلی نسلوں تک اس کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اسی وجہ سے اس کی اہمیت قابل اعتبار ہے۔ جبکہ دنیا کے دو بڑے مذاہب مسیحیت اور اسلام دونوں یہودی وحدانیت کی ہی تقلید کرتے ہیں، ایک سچے خدا کا تصور جس پر موسیٰ علیہ السلام کا ایسا گہرا یقین تھا، اسی کی وجہ سے دنیا کے بڑے حصہ میں مشہور ہوا۔